ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ لوگ یہ کنونشن دیکھ رہے ہیں تو یہ کنونشن کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے؟ ایٹ لیسٹ 1 ایئر یہاں پر لگا ہے. 1 سال کی محنت ہے. 1 سال کی محنت ہے جو کلب آج اسٹیج پر پہنچے اور یہ کنونشن کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اس کے پیچھے جتنی ایفرٹس ہیں بیہائنڈ دا سینس جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہ ہو. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو ان مصروفیات میں تھے. اچھا، یہ ہمارا سیشن جو ہے یہ چل رہا ہے. تو یہ سیشن ہمارا فیس بک پر لائیو بھی جا رہا ہے. تو عبدالوارث گل صاحب بھی چلے گئے تھے، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان انشاءاللہ موجود ہوں گے، وہ بھی آپ سے ایڈریس کریں گے. لیکن ان سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں داؤد بھائی سے جو کہ ہمارے کور ممبر ہیں، وہ آئیں اور آپ کو ٹیک کا تھوڑا سا جرنی ایکسپلین کر دیں کہ ٹیک کا مقصد کیا تھا، ٹیک بنانے کے پیچھے سوچ کیا تھی، ہم نے کس کس دور سے گزرے، کون کون سا ہم نے وقت گزارا، کون سے لمحات مشکل تھے اور اب الحمدللہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ پریزنٹیشن آپ کو داؤد بھائی دیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا وہ پیغام واضح کر دیں گے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک ہی سوچ تھی کہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. اور ان صحرا کے ذروں کو جب ہم چمکنا سکھا رہے تھے تو داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہے. اچھا، مزے کی بات ہے جو ہمارا ترانہ لکھا گیا ہے وہ بھی داؤد بھائی نے لکھا ہے. یہ اس کی اپریسیشن بھی ڈیزرو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں، آگاہ ہوں، کانشیس ہوں کہ آپ لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں صبح سے نہیں کہہ سکتے، دوپہر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تک تھک بھی چکے ہوں گے. لیکن آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے آج بڑے اسپیکرز کو سنا ہے تو ان کو اکٹھا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ دی انلائٹنمنٹ کلب کی ٹیم ہے، ٹیک کی ٹیم ہے. تو یہ بہت لازم اور ملزوم ہے آپ کے لیے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ٹیک کو بھی جانیں. آبویسلی لاجیکل بات ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک ٹیک کی جرنی مختصراً بیان کر دوں. اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک شعر سے کروں گا کہ انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. دوستو، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی تعبیر شعور و علم کے ساتھ کی جاتی تھی. ایک زمانہ تھا کہ بغداد کا شہر علم و ادب کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا اور مسلمان علاقے، مسلمان زمینیں انٹلیکچوئلز کو پروڈیوس کرنے کے اعتبار سے اتنی زرخیز تھیں کہ اگر آپ اس دور کے پولی میتھس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ پولی میتھس انٹینشنلی بیکاز آپ سب جانتے ہیں پولی میتھس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کسی ایک علم میں گرپ نہیں ہوتی بلکہ وہ بیک وقت ملٹیپل ڈسپلنس کے اوپر گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں. دے ہیو اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ویریئس سبجیکٹس ایٹ اے سیم ٹائم. اگر آپ گننا شروع کر دیں تو میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گھنٹے نہیں، دن چاہیے آپ کو صرف وہ نام گننے کے لیے جو مسلمان علاقوں نے پیدا کیے تھے. میں چند ایک تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اور بڑا مختصر سا تعارف ہوگا بیکاز آپ سب ان سب کو جانتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے امام ابن حزم، ان کا ایرا لکھا ہوا ہے. امام ابن حزم جو تھے یہ ظاہری اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب سرچ کر سکتے ہیں. لیکن خاص بات ان کی یہ ہے کہ بیک وقت یو کین سی ہیئر فلاسفی، تھیولوجی، لا اینڈ لٹریچر، بیک وقت ان کے اوپر ان کی گہرائی والا مطالعہ تھا ان کا. If we talk about امام ابن غزالی، مطلب کون نہیں جانتا ان کو، ان کا ایرا لکھا ہوا ہے فلسفے کے امام.
تھیولوجی کے امام مذہبیات کے اوپر اتنی گہرائی اور اسلام کی جورسپروڈنس کے اوپر اتنی مہارت کہ شاید یہ آپ کو ان کے پائے کا عالم دین کو ملے. بیک وقت یہ کام کیا, اور یہ جو سب ہو رہا تھا یہ کوئی عمر کے آخری حصے میں نہیں ہو رہا تھا. دے ڈڈ اٹ ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج. شاید میرے سے کچھ چھوٹے ہی ہوں گے بلکہ جس عمر میں انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے. لیٹس جسٹ موو فارورڈ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, مطلب جسٹ امیزنگ. اسلام کے فقہ کی بات کریں, تھیولوجی کی بات کریں, فلسفی کی بات کریں, اسلام کی تاریخ کی بات کریں, کوئی ایک کتاب آپ ان کی اٹھا لیں, چاہے ریਨਾؤنڈ نہ ہو ان کو بھی اٹھا لیں, آپ اس کا مطالعہ شروع کریں گے, آپ گھوم جائیں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ گھوم جائیں گے. آپ کو امام ابن تیمیہ کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابوں کی تشریح شاید تشریح پڑھنی پڑے, تب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے بات کیا کی تھی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ علم و ادب کے گہوارے میں اتنا بڑا نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایٹ اے ویری ینگ ایج, 18 سے 19 سال کی عمر میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد, یہی وہ امام ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے اس وقت کی سب سے خطرناک جنگجو قوم منگولوں کے خلاف جہاد کیا, اور جہاد میں صرف سپاہی نہیں, ایز اے کمانڈر لیڈ کر رہے تھے مسلمان آرمی کو, مسلمان فوج کو. حیرت انگیز طور پر یہ بڑی اچنبے کی بات لگتی ہے کیونکہ آج کل تو ہم اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی شخص اگر یونیورسٹی میں چلا گیا ہے, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ ریسلنگ کر سکے, مطلب باکسنگ تک نہیں کر سکتا. باکسنگ کیا کہ یونیورسٹی میں تھوڑا سا پھٹا ہو جائے تو ہمیں 25-30 لوگ چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے. لک ایٹ امام ابن تیمیہ. دین وی ہیو ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی. تاریخ کا نام آئے, فلسفی آف ہسٹری کی بات آئے, ابن خلدون کا نام نہ آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ وہ ہسٹورین ہیں جن کو نہ صرف اسلامک لٹریچر نے بلکہ ویسٹ نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دا ہسٹری ہے, دیٹ از ون آف دا فینومنل انڈرسٹینڈنگز آف دا ہسٹری ایور ریٹن بائی اینی ہسٹورین. ہسٹری میں گریپ ہے, اسی کے ساتھ سوشیولوجی میں گریپ ہے, فلسفی میں ماہر ہیں, اکنامکس میں بہت ماہر ہیں. اینڈ اگر میں یہاں پر پورے کے پورے کو 10 دن بھی بولتا رہوں تو یہاں نام ختم نہیں ہوں گے. یو کین سی جابر ابن حیان, فاؤنڈر آف کیمسٹری. Chemistry is literally incomplete. The foundations of the chemistry will abolish if we remove the name of Jabir ibn Hayyan from the history of the chemistry. Harun al-Rashid, اتنے بڑے اسٹیٹسمین, ساتھ اتنے فنون, اتنے علم و فنون کے اندر ان کی گہرائی, الحمدللہ. امام حنیفہ, لٹرلی میرا نہیں خیال کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی جتنی جورسپروڈنس ہے, اسلام کا جتنا لا کا اسٹرکچر ہے, وہ سارا کا سارا امام ابو حنیفہ نے بھی دیا, اور کوئی بڑی طویل عمر میں جا کے نہیں دیا, ینگ ایج پہ دیا. جتنے بھی نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو آئیں گے, جو آپ کے سامنے لکھے ہیں, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ڈسپلن میں گرپ حاصل کی بڑی ہی کم عمری میں. شاید میری ہی عمر شاید 2-4 سال اوپر یا 2-4 سال کم. وہ امام بخاری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کو 10,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں, اور شاید ہمیں کوئی 100 بھی یاد نہ ہوں. اچھا, آج کل ہمارے پاس اسلام 360, اسلام 1, گوگل, بہت کچھ پڑا ہوا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. حدیث سفر کر کے سننی پڑتی تھی اساتذہ سے جا کے, اور آج کل تو بڑا آسان ہے, کلک کریں پتہ چل جاتا ہے سند کیا ہے. اس وقت ایسا حال نہیں تھا. امام شافعی رحمہ اللہ, ہو کین امیجن ا بوائے جسٹ 12 years old وہ فتویٰ دے, وہ مفتی ہو. آج کل درس نظامی کرنے کے بعد بھی علماء جرت نہیں کرتے فتویٰ دینے کی, اس کے لیے افتاء الگ سے کرنا پڑتا ہے. 12 سال کی عمر میں امام شافعی فتویٰ دیا کرتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ, بیک وقت 12 ڈسپلنس کو اسٹڈی کرنے والے امام نووی, لٹرلی جسٹ امیزنگ. امام ابن قیم, امام ابن کثیر, یو نو بوتھ آف دیم, فلسفی میں کام کیا, تفسیر میں کام کیا. اچھا, یہ وہ دور تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں پولیمیتھس بہت زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا, اتنے پولیمیتھس اسلام کی زمین نے پیدا کر کے دے دیے, اسلامی سرزمینوں نے پیدا کر کے دے دیے. وجہ یہ تھی کہ ایک چیز تھی, اسلام کی آئیڈیالوجی کی گہری سمجھ تھی. فکر کا لفظ ہوتا ہے نا, انسان کی فکر ہوتی ہے نا کسی چیز کے بارے میں, وہ گہری تھی اسلام کے متعلق. یہ پیدا ہو گیا. بٹ ناؤ دا ٹائم ہیز چینجڈ. اب مسلمان علاقے اس طرح سے آزاد نہیں ہیں. مسلمان زمینیں جو کبھی زرخیز تھیں علم و ادب کے اعتبار سے, وہ بنجر ہو چکی ہیں. اور اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بٹ اس سے ہوا کیا ہے, واٹ از دا ریئلٹی آف دا ٹوڈے.
Chapter 3 of the bill entitled Age of Conversion prohibits children from converting to a different religion until while they are minors. اور پوری سیکشن کیا ہے؟ No person shall be deemed to have changed their religion until they attain the age of majority. یعنی یہ سندھ اسمبلی نے لا پاس کیا ہوا ہے اور آج بھی ہے کہ کوئی بھی شخص 18 سال سے کم اگر ہو تو آپ اس کا دین چینج نہیں کر سکتے. جبکہ ہمیں نصوص اور قطعی نصوص سے یہ بات پتہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے 10 سال کی عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ ہوا ہے آج اسلام کی قطعی نص جو ہے اس کا یہ حال ہو چکا ہے. I will just quickly move through these things. بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی تعلیم کو آنا چاہیے اور اس کے اوپر انالیسس کرنے کے لیے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ریناؤنڈ ایتھیسٹ ہیں. ریناؤنڈ ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کس چیز کے اوپر کام کرنے کے لیے کہ مسلمان ملک کے اندر اسلامی تعلیم کو کیسے رائج کیا جائے. Now we have یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار ابایا کے اوپر کچھ بات کر دی تھی, اس کے اوپر کچھ لیجسلیٹو اسمبلیز بھی بیٹھی کام ہوا, تو اس کے بعد بڑا ایک ریئیکشن دیکھنے کو ملا ہماری سیکولر میڈیا کی طرف سے. اور کیا چلایا جا رہا ہے کہ ابایا پہننے کی پابندی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا ہے اور یہ ہے کہ اب وزیر اعلیٰ کا ایک مستحسن قدم ہے. اسلام کی زرخیز زمینیں اور وہاں پر ابایا کے حکم کو واپس لینے کو ایک مستحسن قدم قرار دیا جا رہا ہے. اینڈ وی نو ایوری ون نوز دس وومن, شی سیز کہ حجاب جو ہے وہ ایک شٹ کی طرح ہے. حجاب از اسٹل اے شٹ, وانٹ یور ڈاٹر وی شٹ گو ہیڈ. یعنی حجاب جو ہے وہ ایک گھٹیا چیز ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی حجاب پہنے ٹھیک ہے چلے جائیں, ورنہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لمز یونیورسٹی کی پروفیسر ندا کرمانی وہ کہتی ہیں کہ پروسٹیٹیوشن از اے ڈگنیفائڈ پروفیشن. مسلمان علاقوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم 5 سالوں میں سوچیں گے کہ سود کو ختم کرنا ہے. اللہ قرآن میں واضح نصوص کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے کے مترادف ہے, اور ابھی ہم نے سوچنا ہے اللہ کے احکامات کے اوپر سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ کمیونزم جو ایک پیور ایتھیسٹک آئیڈیالوجی ہے جس کی روٹس ایتھیزم میں گڑی ہوئی ہیں, میٹر کے اندر گڑی ہوئی ہیں, کھلم کھلا فیسٹیول ہو رہا ہے. ہمیں فیسٹیول سے ایشو نہیں ہے, بٹ بات یہ ہے کہ لینن فیسٹیول ہو رہا ہے, دا مین ہو کل مور دین 5 ملین پیپلس, اس کے اوپر فیسٹیول ہو رہا ہے. اینڈ دے ٹرائنگ ٹو پورٹری دیٹ لینن واز اے ہیرو, اور یہ مسلمان علاقوں کے اندر ہو رہا ہے. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو تھنک کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کہاں پولی میتھس, کہاں یہ حال کہ اسلام تو کجا, پولی میتھس تو کجا. اسلام کی نہ آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز محفوظ ہیں اور نہ اسلام کے جو قطعی نصوص سے آگے احکامات ہیں ان کا تحفظ ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کے سامنے وہی سوال رکھ دینا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن حکیم میں رکھ دیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے, کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا. کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے؟ اسلام کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, مسلمان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. اللہ کو سوال کر رہے ہیں کہ کیا بے مقصد پیدا کیا, تو کیا ہے مقصد؟ اللہ خود ہی فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ تم میں ضرور بالضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, کچھ لوگ ہونے چاہیے جو کیا کریں, جو الخیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ وہی کام کریں گے. کیا کام کریں گے؟ اچھائی کا درس دیں گے, برائی سے روکیں گے, اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں. کیا ہے برائی آج کے دور میں؟ آپ سب کو پتہ کیا برائی ہے. یہی بات دوبارہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہی بات ہے, ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ برائی کو روکنا ہے اور اچھائی کا درس دینا ہے. برائی آج کے دل میں یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز تحفظات کا شکار ہو چکی ہے. دا آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز آر ایٹ اسٹیک. اور ایسے میں یہ مسلمان کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے کہ وہ الخیر کرے گا. الخیر یہی ہے کہ اسلام کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کو بچایا جائے, بیکاز کلچرل انویژن, ایتھیسٹک کلچرل انویژن اس قدر زیادہ ہو چکی ہے, اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ نہ ہمارا میڈیا محفوظ ہے, نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم محفوظ ہے. وہ اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, پچھلے اسپیکرز نے کافی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کر دی ہوئی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیک کے فاؤنڈرز نے ایک حکمت عملی بنائی. انہوں نے اس فرض کو, اس ڈیوٹی کو آن کیا. کیا آن کیا؟ انہوں نے کیا سمجھا؟ اس کہ اسلامک تھاٹس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا عقیدہ ان کی زبان میں اس قدر سمجھا دیا جائے, اس طرح سے سمجھا دیا جائے جس طرح سے ہمارے آباؤ کو پتہ تھا, اور انٹلیکچوئلس کو پروڈیوس کیا جائے. یعنی کچھ عام درس و تدریس والا معاملہ نہ ہو, بلکہ انٹینشنل ایفرٹ کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو کہ سوسائٹی میں جائیں اور ان ڈبیٹس کو عام کریں, ان تھاٹس کو کیری کریں اور چیلنج کریں ایسے لوگوں کو جو کہ اسلام کی نظریاتی حدود کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے ساتھ, اور پھر اس دعوت کو کیری کریں, دنیا میں لے کے جائیں. الحمدللہ ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ پلان کیا, عبدالسلام بھائی کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے اس بات کو سوچا سمجھا, اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, تو انہوں نے پہلی کوشش کی, ایک جماعت بنا کے چلانے کا کام کیا, کلب بنا کے شروع کیا. ہی واز فیلڈ. دوبارہ اٹھے, دوبارہ کوشش کی, اگین فیلڈ, نہیں کامیاب ہو سکے, نہیں چل سکا کام. ہی ٹرائیڈ تھرڈ ٹائم, اور الحمدللہ تیسری بار اللہ رب العزت نے اس کام میں برکت ڈالی. اور تیسری جو کوشش تھی وہ تھی دی انلائٹنمنٹ کلب, اور جس کی منعقد کردہ کنونشن کے اندر آج سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو اچھا, اصل میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کافی بور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ذرا جلدی بولنا پڑ رہا ہے, تو میں بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں, اس لیے پلیز میرا ساتھ دیں, کیونکہ اسپیکرز آ چکے ہیں تو ہمیں ذرا جلدی اس کو ریوائیو کرنا ہے, تو پلیز بیئر می فار جسٹ فیو منٹس. اچھا خیر بہرحال ٹیک کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. دس واز دا ویری فرسٹ سیشن. اتنے لوگ تھے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم, لیکن وسائل میٹر نہیں کرتے. وسائل میٹر نہیں کرتے, عقیدہ میٹر کرتا ہے, اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے. اللہ نے جب ایک چیز, ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ بات ہمیں فرض کر دی ہے, تو بس کرنا ہے, تو پھر کرنا ہے. یہی ویژن تھا. چند لوگ تھے, جڑے, کام شروع کیا, اور ابتدائی حالات یہی تھے. ہماری پہلی سیریز تھی, اتنے لوگ تھے, 15-20-25. تھرڈ سیشن میں کچھ لوگ آئے 30-35 تک, اینڈ دیٹس اٹ. اور یہی حال رہا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کام میں برکت ڈالی, اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو خیر ٹیک کی فنکشنالٹی کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی ہم نے کچھ ٹاپکس ڈیوائز کیے جو کہ ہمارا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورس کنٹینٹ ہے, جس کے اوپر ہم سیشنز ڈلیور کرتے ہیں. اس میں ایپسٹمولوجی اور آرگومنٹیشن دو پیور, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک سیشنز ہیں جو کہ انٹلیکٹ کے حوالے سے ہیں, جو کہ ایپسٹمولوجیکل ڈسکشن ہے. اسکوپ آف سائنس پیور سائنٹیفک ٹاپک ہے. وی ڈسکس دا فلاسفی آف سائنس ان اٹس ویری کور, ایگزسٹنس آف گاڈ, قرآن اینڈ الٹیمیٹ ٹروتھ, نیسیسٹی آف حدیث. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ ریلیجیس ٹاپکس ہیں, بٹ وی ڈسکس دم ریشنلی. ریشنل ڈسکورس کے تھرو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. مورل فلاسفی, مائنڈ اینڈ تھاٹس, یہ پیور فلاسافیکل ٹاپکس ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد موو کر جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی طرف. پولیٹیکل سائنس ایز اے سبجیکٹ, ایز این ایکڈیمک سبجیکٹ, کہ پولیٹیکل سائنس ہے کیا, اور دنیا میں کون کون سے پولیٹیکل ماڈلس ایگزسٹ کرتے ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ کیپٹلزم, کمیونزم, ڈارونزم, فیمنزم, جو کہ ہمارے کور میں شامل ہیں. تو ان کا ایک ریشنل ڈسکورس ہم ٹیک کے سیشنز کے اندر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو ہم اپنا ممبر کہتے ہیں. اور ممبر بننے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ممبر بننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو شخص ولنگ ہے وہ ہمارے ان 13 ٹاپکس میں سے گزرے گا, جو کہ ٹیک کے بگنر سیریز کے بیسک ٹاپکس ہیں. اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کمٹمنٹ کے ساتھ, ٹائم دینے سے ہوگا. یو ول ہیو ٹو کم اینڈ جوائن اس, لسن ٹو اس, اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈائجسٹ دوز کانسیپٹس, بیکاز مائنڈ اٹ, وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دعویٰ کیریئرس, ناٹ جسٹ اے لسنر بٹ اے اسپیکر who will have to go in the society and must create a debate, a culture of debate. ہمیں ٹکراؤ کرنا ہے, ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہے, سوال کرنا ہے. اسی لیے کنسسٹنٹلی چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ 13 سیشنز ہو جاتے ہیں تو پھر انٹرویو لیا جاتا ہے اس شخص کا جو ہمارے ساتھ ولنگ تھا, اور جس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا پراپرلی اس شخص نے کیری کیا ان تھاٹس کو کہ نہیں کیا. اس کے بعد وہ ہمارا ممبر بن جاتا ہے, اور پھر وہ ہماری کور ٹیم کا حصہ بنتا ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں ٹیک کے؟ ٹیک بگنر سیریز کے ساتھ ایک ایکسپلینیٹری سیریز شروع کر رہی ہے, جو کہ بیسیکلی انہی کی ایڈوانسمنٹ ہے. ان 13 ٹاپکس کو ہم مزید ایکسپلینیشن میں جا کے دیکھتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ایپسٹمولوجی تھی, اس میں ایک سیشن تھا بگنر سیریز میں, تو مزید اس کے 2 سیشن اور آ جائیں گے, ان کو اور تفصیل سے جا کے دیکھنا ہے. تو سو اینڈ فورتھ کا معاملہ چلتا ہے. وی ہیو ایڈوانس سیریز جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل سیکشنز ہیں. ہسٹری کا سیکشن ہے, پولیٹیکل سائنس کا سیکشن ہے, اکنامکس کا سیکشن ہے. ہم ہر سیکشن کے اکارڈنگ ڈفرنٹ سیشنز کو ارینج کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. ٹیک ٹاکس کے نام سے ہم ایک پلیٹ فارم شروع کرنے جا رہے ہیں, ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں کوئی بھی اسپیکر اگر ہمارے سے کانٹیکٹ کر کے کوئی سیشن ڈلیور کرنا چاہتا ہے تو ہمارے سے رابطہ کر کے وہاں پہ کر سکتا ہے. یہ پبلک کے لیے بالکل عام ہوگا.
پھر اس کے بعد ہم مزید سوچتے ہیں کہ ایکسپینشن کا. ایکسپینشن یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم پی یو سے نکل کر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے اہم سوال کہ ہم سب ٹیک پوری مینجمنٹ آپ سے کیا چاہتی ہے؟ ٹیک صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ اس بات کو پہچان جائیں, ریکگنائز کر لیں کہ اسلام کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز اسٹیک پر ہیں, وہ محفوظ نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں اپنی ڈیوٹی کو پہچاننا ہوگا اور اس رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم آج یہ نہیں کریں گے تو یقین کریں ہماری نسلیں ملحدین کے طرز پہ پیدا ہوں گی, ملحدین کے نہج پہ پیدا ہوں گی. ہماری نسلیں کمیونزم کی نہج پہ پیدا ہوں گی, اور وہ وقت دور نہیں ہے اگر ہم نے اپنی رسپانسبلٹی اون نہیں کیا. اور یقین مانیں اسلام کو ہماری ضرورت ہے, اسلام نیڈز اس, اور یہ اس کوئی اور نہیں ہے, یو آر اس. ہم ہی ہیں, وہ آپ ہی ہیں, وہ جن کی اسلام کو ضرورت ہے. وگرنہ اللہ کو کیا ہے, اللہ تو ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اور اسپیشلی ایٹ دی اینڈ میں اپنے پریزیڈنٹ مسٹر عامر شبیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ نہ ہوتے, یقین کریں اگر وہ نہ ہوتے تو وی ہیڈ نیور بین ایبل ٹو سٹ ہیئر اینڈ انجوائے دس گرینڈ ایونٹ. اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کے علم میں برکتیں ڈالے, ان کو رزق کثیر عطا کرے, ان کی بہت جدوجہد ہے ٹیک کو کامیاب بنانے میں. اور اسپیشلی ٹیک کی جو بیک بون ہے, ٹیک کا جو آئیڈیا, جو ویژن لے کر آئے, جنہوں نے ہم سے یہ اس کو انٹروڈیوس کروایا, عبدالسلام بھائی آج کے اسٹیٹ سیکرٹری. ان کے لیے دل کھول کے تالیاں بجانے کی ضرورت ہے, کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ہار نہیں مانی. ایک بار انسان کھڑا ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے, ہمت ٹوٹ جاتی ہے, بلکہ کمر ٹوٹ جاتی ہے جب آپ کے پاس پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. دوسری بار آپ اٹھتے ہیں, آپ کی کمر توڑ دی جاتی ہے, آپ نئی ہمت ہارتے, آپ تیسری بار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اتنی بڑی جدوجہد کو شروع کرتے ہیں. پلیز ہیو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز فار عبدالسلام. اور ایٹ دی اینڈ ٹیک کے جتنے بھی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جو کہ عبدالسلام بھائی کے ساتھ ملے, یہ آئے تو اللہ رب العزت نے اس کام میں برکتیں ڈالیں. تو میں چاہوں گا کہ سب ایک بار اسٹیج پہ آ جائیں کہ میرے پاس ہوں. فرسٹ آف آل عبدالسلام بھائی تو آپ کے پاس اویلیبل ہی ہیں. اسد اشرف بھائی پلیز کم آن دا اسٹیج اف یو آر ہیئر. علی رضا بھائی آتے جائیں. عرفان بھائی اف یو آر ہیئر پلیز کم آن دا اسٹیج. عرفان احمد, طلحہ افضل, اینڈ ایٹ دی اینڈ داؤد احمد جو کہ میں خود ہی ہوں, تو میرے لیے بھی تعلیم بجا دیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور عبدالسلام بھائی پلیز کم آن دا اسٹیج پلیز. ان کی گائیڈنس کے اندر ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, آنیسٹلی اسپیکنگ. ان کی گائیڈنس کے اندر ہمیں یہ ویژن ملا, ہم نے کچھ کام کیا, اللہ نے ہم سے کچھ کام لیا اور ہم کامیاب ہو سکے. مسٹر عامر شبیر پلیز پلیز کم آن دا اسٹیج. اور یہ ساری ٹیم کچھ بھی نہیں تھی اگر عامر بھائی نہ ہوتے. So with this big round of applause and with this gratitude, thank you so much for joining us. اور انشاءاللہ یہ ایونٹ ختم نہیں ابھی ہو رہا, بعد میں اسپیکر جان کو سنیے گا. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے, اس مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا کرے.